السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن میں آج چوتھا پارہ شروع ہے۔ چوتھے پارے کے اندر پہلا رکوع ہے اور پہلے رکوع کے اندر 10 آیتیں ہیں، آیت نمبر 92 سے آیت نمبر 101 تک، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم۔ تم ہرگز جنت حاصل نہیں کر سکو گے جب تک ان چیزوں میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جنہیں تم پسند کرتے ہو، اور تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ قل فأتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین۔ بنی اسرائیل کے لیے تمام کھانے حلال تھے سوائے ان چیزوں کے جنہیں تورات نازل ہونے سے پہلے یعقوب نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے اگر تم سچے ہو تو تورات لاؤ پھر اسے پڑھو۔ فمن افترى علی اللہ الکذب من بعد ذلک فاولئک هم الظالمون۔ پھر اس کے بعد بھی جو اللہ پر جھوٹ باندھے تو وہی ظالم ہیں۔ قل صدق اللہ فاتبعوا ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ کہہ دیجئے اللہ نے سچ کہا، پس تم ابراہیم کے دین کی پیروی کرو جو یکسو موحد تھے اور مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ بے شک اللہ کا پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے مقرر کیا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے، وہ بڑا بابرکت اور دنیا کے لیے ہدایت کا مرکز ہے۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ اس میں واضح نشانیاں ہیں جن میں سے ایک مقام ابراہیم ہے، اور جو اس گھر میں داخل ہوا اس نے امن پا لیا، اور لوگوں پر اللہ کے لیے بیت اللہ کا حج فرض ہے جو اس کی طرف سفر کی طاقت رکھتے ہوں، اور جس نے انکار کیا تو بے شک اللہ ساری دنیا سے بے پرواہ ہے۔ قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اے اہل کتاب تم اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس پر گواہ ہے۔ قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونها عوجا وانتم شہداء وما اللہ بغافل عما تعملون۔ کہہ دیجئے اے اہل کتاب تم اس شخص کو اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو جو ایمان لایا، تم اسے ٹیڑھی راہ پر چلانا چاہتے ہو حالانکہ تم خود اس کے سیدھے راہ پر ہونے کے گواہ ہو، اور اللہ اس سے غافل نہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ اے ایمان والو، اگر تم اہل کتاب کے ایک فریق کی اطاعت کرو گے تو وہ تمہیں تمہارے ایمان لانے کے بعد کافر بنا دیں گے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ اور تم کیسے کفر کر سکتے ہو جبکہ تم پر اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں اور تمہارے اندر اس کا رسول موجود ہے، اور جو کوئی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لے تو یقیناً اسے سیدھے راستے کی ہدایت مل گئی۔ ناظرین کرام، چوتھا پارہ یہاں شروع ہوا۔ چوتھے پارے میں پہلا رکوع ہم نے سنا، اس کے اندر 10 آیتیں ہیں۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 میں آیت نمبر 92 سے آیت نمبر 101 تک۔ آیت نمبر 92 92 ہے، اور چوتھے پارے کی یہ پہلی آیت ہے۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ جب تک تم پسندیدہ مال اللہ کے راستے میں نہ خرچ کر دو تم نیکی نہیں پا سکتے، یا اس کا معنی یہ کر سکتے جب تک تم اپنے محبوب چیز کو اللہ کے راستے میں نہ دے دو جنت میں نہیں جا سکتے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، صحیح مسلم کتاب الزکاة کتاب نمبر 12 حدیث نمبر 998۔ حدیث کے اندر آیا کہ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، مسجد نبوی کے سامنے بیرہا ان کا باغ تھا، ان کو بہت محبوب تھا۔ جب یہ آیت اتری تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، میں اپنا باغ اللہ کے راستے میں دیتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اپنے رشتہ داروں میں جو چچا کے لڑکے ہیں اس میں بانٹ دو اور تقسیم کر دو۔ تو صحابہ کرام ایسے تھے، آیت کو سنا اور اس پر عمل شروع، کاش ہمارے اندر بھی ایسا ہوتا۔ اس کے بعد یہودیوں کا اعتراض تھا کہ یعقوب علیہ السلام جو بنو اسرائیل بولتے ہیں نا، تو اسرائیل عبداللہ، تو بنو اسرائیل یعنی اسرائیل کے بیٹے، تو یعقوب علیہ السلام کے بارے میں جو آیا ہے کہ یہ دین ابراہیم پر تو تھے، اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے اور اس کا دودھ بھی نہیں پیتے تھے، تو آپ لوگ کیوں کھاتے ہو؟ یعنی مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگ اونٹ کا گوشت کیوں کھاتے ہو، دودھ کیوں پیتے ہو، جبکہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ تو ان کو جواب یہ دیا جا رہا ہے، یعقوب علیہ السلام بیمار تھے
اس لیے انہوں نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، ان کے دین میں حرام نہیں تھا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آئے ہیں آخری نبی ہیں، ابراہیم علیہ السلام بہت پہلے آئے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کے بہت بعد میں توریت اور انجیل ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا، وہ کیسے ہوگا کہ وہ توریت کے حساب سے چلیں، جبکہ توریت تو بہت بعد میں آئی ہے۔ اور اس کے بعد یہودیوں کا ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ بیت المقدس کو کہا جا رہا ہے قبلہ ہے، پھر تم لوگ تو خانہ کعبہ کو قبلہ بنا لیو، مسلمانوں پر اعتراض کیا۔ تو اس کا جواب دیا جا رہا نہیں، پہلا گھر اللہ کا کون سا ہے؟ خانہ کعبہ ہے۔ اس کے بعد حج کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے آیت نمبر 97 میں، اللہ نے جس کو طاقت دی ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ حج پہ چلا جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حاجی بنا دے۔ ناظرین اکرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔